جب عیسائی رہبر بحریہ کی بصیرت افروز اور فکر انگیز باتوں نے حضرت ابو طالب کے دل میں اپنے یتیم بھتیجے کے غیر معمولی مستقبل اور ان کی جان کو لاحق ممکنہ خطرات کا احساس جگایا تو وہ شدید خدشات اور تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے فوراً سفر مختصر کیا اور اپنے مستقبل کے پیغمبر 9 سالہ بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر فی الفور مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اس عمر کے لڑکے عموماً کھیل کود اور بچپن کے مشاغل میں مصروف رہتے تھے۔ ان کھیلوں میں بعض اوقات اچھے اور برے کی تمیز بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سلسلے میں بھی اپنی خاص حفاظت اور عظمت کے مضبوط اثار میں رکھا۔ جس جاہلیت کے گٹا ٹوپ اندھیروں نے پورے عرب معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور جس کی برائیاں، خرافات اور بے حیائیوں سے کوئی محفوظ نہ تھا، ان تمام علائشوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن مبارک کو ہمیشہ پاک اور محفوظ فرمایا۔ اس خدائی حفاظت کا ایک واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کچھ یوں بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ مکہ کے بالائی حصے میں قریش کے ایک لڑکے کے ساتھ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم کچھ دیر کے لیے میری بکریاں کا دھیان رکھ سکتے ہو تاکہ میں شہر جا کر قصہ گوئی اور تفریح کی اس محفل میں شریک ہو سکوں جہاں رات کو تمام نوجوان لڑکے جاتے ہیں؟ اس لڑکے نے حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ اس کے بعد میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ کے ایک مکان کے قریب پہنچا تو مجھے اندر سے موسیقی، گانے بجانے اور ساز کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسی تقریب ہے۔ مجھے بتایا کہ قبیلہ قریش کے فلاں شخص کی بیٹی کی فلاں شخص سے شادی ہو رہی ہے اور یہ اسی کی محفل طرب ہے۔ میں نے ابھی اسی طرف پوری توجہ نہیں دی تھی کہ میری آنکھوں پر نیند کا ایک شدید اور ناقابل مزاحمت غلبہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ میں وہیں سو گیا اور مجھے کسی چیز کی خبر نہ ہوئی۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب اگلے دن سورج کی تپش براہ راست مجھ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے ساتھی لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا، تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پورا ماجرا سنا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری رات پھر میرا وہاں جانے کا ارادہ ہوا۔ میرے ساتھ بالکل ویسا ہی واقعہ پیش آیا، یعنی میں وہاں پہنچتے ہی سو گیا اور صبح سورج کی روشنی سے بیدار ہوا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی ان اور بیہودہ مجلسوں کی صحبت سے بھی اپنے غیبی مدد کے ذریعے مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حفاظت صرف معاشرتی برائیوں تک محدود نہ تھی، بلکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک اور بت پرستی کی غلاظت سے بھی ہمیشہ دور رکھا۔ قریش کے ایک مشہور بت کا نام بوانا تھا۔ قریش کے لوگ ہر سال اس کے آستانے پر حاضری دیا کرتے تھے اور اس کی بے حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ وہ اس کے پاس اپنے بہترین جانوروں کی قربانی دیتے، اپنے سر منڈلاتے اور سارا دن اس کے پاس اعتکاف کی حالت میں بیٹھے رہتے۔ قریش اس موقع کو اپنی ایک عظیم عید کی طرح مناتے تھے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنی قوم کے دیگر افراد کے ساتھ اسی عید کی محفل میں حاضری دیتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا کہا، اے میرے عزیز بھتیجے، آپ بھی میرے ساتھ ہماری اس قومی عید میں شریک ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار نہایت مطمئنت سے انکار فرما دیا۔ حضرت ابو طالب ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میلے میں شریک ہونے کے لیے اصرار کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہمیشہ انکار ہی ہوتا تھا۔ آخرکار ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کو اس مسلسل انکار پر غصہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ سب آپ سے بولی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ہماری اس عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ جب ان سب نے بہت اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں سے تکلیف پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس خاص واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک جانے کا ارادہ بھی کرتا تو میرے سامنے ایک سفید رنگ کا انتہائی قد آور اور ہیبت شخص ظاہر ہو جاتا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا، محمد پیچھے ہٹو، اس بت کو ہرگز نہ چھونا۔ یہ غیبی حفاظت اس بات کا بین ثبوت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بچپن ہی سے صرف ظاہری برائیوں سے بلکہ شرک جیسی عظیم ترین گمراہی سے بھی اپنی خاص عظمت اور نگرانی میں رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔